اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، یہ مخصوص گنتی کے دن ہیں، یعنی 30 روزے ہیں۔ تو فمن کان منکم مریضا، کوئی زیادہ تم میں بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اسی چاہیے کہ جتنے روزے سخت بیماری میں چھوٹے ہیں وہ باقی دنوں میں پورے کرے، یعنی معافی نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَمِنْكُمْ فِدْيَةٌ فَصِيَامٌ، اللہ رب العزت مزید فرمایا، جو مستقل بوڑھا، کمزور یا بیمار، مستقل جسے بار بار دوائی کی ضرورت ہے، اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ اپنی جگہ پہ کسی کو روزے رکھوائے، یعنی معافی نہیں ہے۔ بعض بالکل کمزور اور نحیف بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا بہت زیادہ شوگر، ہارٹ پیشنٹ، دل بڑھ گیا ہے، بالکل کمزوری ہو گئی ہے، اب وہ دوبارہ انہیں بحال ہونے کے کوئی امید اور چانس نہیں۔ ظاہر ہے جو بڑھاپا، بیماری زیادہ آتی ہے تو پھر واپسی بہت مشکل ہے، پھر قبرستان میں ہی جانا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اپنی جگہ کچھ اور لوگوں کو روزے رکھوائے، اپنی جگہ فدیہ دے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ مِنْكُمْ خیر، بہتر یہی ہے کہ کوشش آخری حد تک کی جائے کہ روزے خود رکھے، اور اگر نہیں رکھ پایا تو کچھ مسئلہ تھا تو عید کے بعد بھی خود ہی روزے اس کی جگہ پہ رکھے، لیکن گنجائش بھی دے دی ہے۔ بالکل بوڑھے اور کمزور، بالکل بیمار جو فعال نہیں ہے، وہ اپنی جگہ روزے رکھوائے، معافی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانیاں بھی رکھی ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی چھوٹے چھوٹے دن ہیں، رمضان کے دن جو چل رہے ہیں، تو ان چھوٹے دنوں میں روزے رکھنا کچھ مشکل نہیں۔ اس کے ساتھ ایک بات ضرور رکھیں، ہمارے ہاں رسم اور رواج ضرور ہے کہ روزے رکھیں گے، لیکن روزوں کے ساتھ اگر نماز نہیں پڑھی تو روزے کا تو کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، بعض روزے دار صرف پیٹ کے روزے دار ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے بس پیٹ کو کھانے پینے سے روک رکھا ہے، لیکن ایسے روزے کو قبول نہیں کیا جاتا، وہ روزہ ضائع ہے، بے فائدہ ہے، بیکار ہے، قبول نہیں ہے۔ جس روزے کو صرف کھانے پینے کی حد تک روکا ہے لیکن باقی اسی طرح ہے، یعنی ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے ٹائم پر، سارا دن سوئے پڑے ہیں روزہ رکھ کے، جو معاملات ہیں، جو امور ہیں گھر کے، روزی روٹی کے، گھر کے کام کاج، وہ سب بند کر دیے، اور زبان بھی اسی طرح چل رہی ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں اسلام میں عام دنوں میں غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی،
ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، یہ فحش، یہ ساری چیزیں عام روزے کے علاوہ بھی حرام ہیں۔ اور اگر کوئی روزے کے ساتھ بھی یہ کر رہا ہے اس کا روزہ تو پھٹا ہوا ہے، وہ تو روزہ سلامت ہی نہیں رہتا۔ جیسے یہ حدیث ہے کہ روزے دار جب گالی دیتا ہے، چغلی کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کا روزہ پھٹ جاتا ہے۔ تو پھٹی چیز کا کیا فائدہ؟ کپڑا پھٹ جائے نہیں پہنتے، جوتا پھٹ جائے نہیں پہنتے، تو اپنا روزہ پورا رکھیں۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورے جسم کا روزہ ہے، صرف پیٹ کا نہیں ہے۔ یعنی ہماری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے کانوں کا بھی، ہمارے ہاتھوں کا بھی، ہمارے پاؤں کا بھی، سارے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ اگر زبان چلتی رہے گی، گالی گلوچ سب کو استعمال ہوتا رہے گا، غیبت چغلی کرتے رہیں گے، تو بتاؤ ایسے روزے کا کچھ فائدہ ہے؟ وہ تو بیکار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا زبان کو روکنا ہوگا، صرف اللہ کے قرآن تلاوت میں لگانا ہوگا تاکہ روزہ ثابت رہے، پھٹے نہ، بیکار نہ ہو۔ تو اسی طرح آنکھیں بھی ہیں کہ آپ موبائل پہ یا ویسے بازار میں نامحرم عورتوں کو تک رہے ہو، گندے سین، گندے تصویریں، گندی چیزیں دیکھ رہے تو ختم، روزہ بیکار ہو گیا، پھٹ گیا۔ تو آنکھوں کو بھی بچانا ہوگا غلط سین سے، کان ہیں گندی باتیں سن رہے ہیں، اس کو بھی بچانا ہے، ہاتھ اسی طرح ملاوٹ کرنے میں، اسی طرح دھوکہ دینے میں، جھگڑا کرنے میں، ناجائز چیزیں چپٹنے میں، یہ بھی روزہ خراب ہو گیا، پھٹ گیا، بیکار ہو گیا۔ ہاتھوں پر ہی روزہ رکھیں، ہاتھوں کا بھی، قدموں کا بھی۔ روزے دار کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے مہمان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، رمضان اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے مہمان کے ساتھ آپ رہیں گے اور پھر غلط کام کریں گے، وہ کیا روزہ جا کر بتائے گا کہ تیرے بندے کے پاس میں گیا تھا، وہ اسی طرح پوری بری حرکتیں کر رہا تھا، جھگڑے بھی کر رہا تھا، گالی بھی دے رہا تھا، فضول بول بھی رہا تھا، اس کا تو زبان ہی نہیں بند ہوتی، منہ کو بواسیر لگی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ، کان، ناک، سب چیزیں اسی طرح ہیں۔ تو یہ سب چیزوں پر تالا لگانا ہے، آنکھوں پر، کانوں پر، زبان پر، ہاتھوں پر، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، یعنی ہر کام اللہ کی مرضی کا، اپنی مرضی فنش۔ یہ تو عام زندگی میں بھی مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جیے، جو اللہ چاہتے ہیں اسی طرح کرے، جسے اللہ پسند نہیں کرتے اس سے رک جائے۔ یہ تو عام دنوں میں بھی بات ہے، تو کجا روزے میں؟ تو اب آپ میرے بچوں، میرے بھائیوں، اب آپ خود کو روک لو، ہر برائی اپنے آپ سے دور کر دو۔ رمضان کا مطلب ہے جلا دینے والا، یعنی گناہوں کو جلانے والا، بری حرکات کو جلا دینے، بری عادات چھڑوا دینے والا۔ تو اب موقع ہے آپ کے پاس، ہم سب کے پاس، کہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیں۔ جب بھی بولیں تھوڑا بولیں، خاموش رہیں، اچھی بات کریں، جھگڑے نہ کریں، بلکہ یہ حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ جھگڑا نہ کرے۔ کوئی اگر اس کے ساتھ جھگڑتا ہے تو اسے کہے بھائی میں نے نہیں جھگڑنا، میں روزے دار ہوں،
خود ریکویسٹ کر لے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میں نے جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پوری طرح سے رمضان مبارک میں مستفید ہونے کی توفیق دے، آمین۔